اس سے صنعتوں کو کوئی خاص ریلیف نہیں ملے گا، اس لیے موجودہ صورتحال کے پیش نظر شرح سود کو 0 کر دینا چاہیے۔ اس پر میں بات کروں گی، مجھے جوائن کیا ہے جنرل سیکرٹری انجمن تاجران پاکستان نعیم میر صاحب نے اور صدر انجمن تاجران کراچی عتیق میر صاحب۔ آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ، السلام علیکم۔ نعیم میر صاحب، میں آپ سے شروع کرتی ہوں۔ پوری دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اور اس وائرس سے بچاؤ کا حل بھی یہی ہے۔ ظاہر ہے کوئی علاج نہیں ہے، کوئی ویکسین نہیں ہے، تو جب کاروبار مکمل بند تھے تب بھی زندگی چل رہی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ جب حکومتیں کاروبار کھولنے کی اجازت مل رہی ہے، تمام صوبوں میں صوبائی حکومتیں یہ اجازت دے رہی ہیں، تو کیا ایسا ہوا کہ آپ لوگ درخواست لے کر عدالت اس معاملے کو لے کر چلے گئے؟ اور یہ واقعی یہ حکومتوں کا اختیار ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کرنی ہے، سخت کرنا ہے، ختم کرنا ہے، بڑھانا ہے؟ آپ عدالت کیوں چلے گئے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حکومت اور ہمارے درمیان مثالی کوارڈینیشن ہوتا اور تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر تمام فیصلے کیے جا رہے ہوتے تو ہم کبھی بھی عدالت میں نہ جاتے۔ ہماری حتی الامکان یہی کوشش ہوتی کہ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ کر افہام و تفہیم کے ذریعے معاملات کو حل کر لیں، لیکن بدقسمتی سے حکومت جو ہے وہ ہمیں ہر میٹنگ میں ایک نئی گولی کرا دیتی تھی، اور حکومت ہمارا وقت ضائع کر رہی تھی اور اپنا وقت بھی ضائع کر رہی تھی۔ دیکھیں، ہم نے اس لاک ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے تعمیراتی شعبے اور دیگر شعبوں کی تمام جو بزنس چین ہے اس کو کھولنے کے حوالے سے متعدد بار وزراء کرام سے ملاقاتیں کی، وزیر صنعت و تجارت سے ملاقات کی، ہم نے وزیر قانون سے ملاقات کی، اور یہ ساری ملاقاتیں میڈیا پہ رپورٹ ہوئیں، اور پھر ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ سے آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ پھر ہمیں کہا گیا کہ آپ اپنا ایک مشترکہ ڈاکومنٹ مطالبات کا لائیں۔ پھر ہم نے لاہور چیمبر آف کامرس میں بیٹھ کر تمام تنظیموں نے ایک مشترکہ ڈاکومنٹ تیار کر کے سائن کر کے وہ بھی ان کے حوالے کر دیا۔ آپ کے مطالبات بیسیکلی کیا تھے کہ تمام جو کاروبار ہیں ان کو ایک دم کھول دینا چاہیے، ہر طرح کا بازار، شاپنگ مالز، مارکیٹس، دکانیں سب کھل جانا چاہیے ایک دم؟ یہ مطالبات ہیں آپ لوگوں کے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جس بھی سیکٹر کو کھولنے کی اجازت دی جاتی ہے اس سیکٹر کی جب تک مکمل چین آپ کی پورٹ سے لے کر مینوفیکچرنگ اور مینوفیکچرنگ سے لے کے آپ کی ڈسٹریبیوشن اور ہول سیل اور ریٹیل، جب پوری چین نہیں کھلے گی تو اس ایک سیکٹر کو بیچ میں سے کھولنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ تو ہمارا پہلا تو مطالبہ یہ تھا کہ ایک تو آپ ڈسکریمنیشن نہ کریں اور دوسرا آپ پوری چین کو کھولیں، اور تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں جو بہت چھوٹے تاجر ہیں جو اس وقت امداد کے طلبگار ہیں ان کے لیے کوئی امدادی پیکج دیا جائے۔ تو یہ 3 بنیادی مطالبے تھے، اس میں سستی شہرت پتہ نہیں بیچ میں کہاں سے آ گئی۔ تو کروائی ہے کہ 4%، 5% شرح سود پر آپ لوگ اپنے لون لیں، قرضے لیں، اور جن اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینی ہے، جو آپ لوگوں نے خرچے کرنے ہیں، وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے یہ سہولت دی ہے چھوٹے تاجروں کو؟ نہیں، وہ ایک غلط فہمی ہے۔ وہ جو اسکیم متعارف کروائی گئی ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے ہے، رجسٹرڈ سیکٹر کے لیے ہے، اور اس اسکیم کے لیے جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ بہت لمبی چوڑی ہے، اور بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے لون لینا ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو کولیٹرل دینا پڑے گا، اور یہ جو کولیٹرل ہے ہر چھوٹے دکاندار کے پاس تو نہ اپنی دکان ہے نہ اپنا مکان ہے، وہ تو کرائے کے مکان اور دکان پہ رہتا ہے، وہ تو اس قرضہ کی اسکیم کے اندر جو ہے وہ کوالیفائی نہیں کرتا۔ تو اسی لیے ہم نے ان کو کہا تھا کہ چھوٹے تاجروں کے لیے آپ کوئی اسپیشل اسکیم لے کے آئیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کو چھوٹے تاجر کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ہم چھوٹے تاجر کی جب آواز اٹھا رہے ہیں وہ سنتے نہیں، تو عدالتوں میں جاتے ہیں تو عدالتیں ہمیں کہتے ہیں آپ سستی شہرت حاصل کرتے ہیں، تو اب ہم اس پر کیا تبصرہ کریں، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اب سندھ میں بھی بڑا تاجروں کا ایک پریشر تھا سندھ حکومت پر کہ جو ہے نا وہ کاروبار کھولے جائیں، نہیں تو ہم سڑکوں پر آ جائیں گے، ہم چابیاں وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ جا کر جمع کرا دیں گے۔ اب وہاں پر بھی بدتدریج آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے سب کچھ جو ہے نا وہ نارمل ہو رہا ہے، تمام کاروبار جو ہے نا آہستہ آہستہ اجازت ملی ہے کھولنے کی، لیکن SOPs کے ساتھ تمام معاملات آپ لوگوں کے طے پا گئے ہیں حکومت کے ساتھ، صوبائی حکومت کے ساتھ؟ جی، طریقہ کار طے پا گیا ہے، اور جس طرح بھی آپ فرما رہی تھی کہ تمام کاروبار ایک ہی روز کھلنا جو ہے وہ یقیناً وہ مناسب نہیں ہے، سوشل ڈسٹینسنگ اور دیگر احتیاط اس میں برقرار نہیں رکھی جا سکتی۔ تو کراچی میں خصوصاً چونکہ کراچی پوری دنیا میں ایک بڑے شہروں میں سے ایک ہے، تو کراچی کی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا کہ ایک کاروبار ہفتے میں 2 دن یا موقع ملے تو 3 دن وہ کھل سکے،
تو اس طرح کی چیزیں متفقہ طور پر سامنے آئی ہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی آپس میں تنازع نہیں ہے، لیکن اس بات پہ ہمارا حکومت سے مکمل اتفاق ہے کہ ہم کاروبار ایک ایسے طریقہ کار کے تحت کریں کہ جس میں ہم کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ کا سبب نہ بنے. یہی سب سے زیادہ لمحہ فکریہ ہے، کنفیوژن ہے حکومت کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی. ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ جب مارکیٹیں کھلیں گی تو ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی اس بات پر کہ ہمارا کاروبار بھی چلے اور وبا کے پھیلنے کا بھی خطرہ پیدا نہ ہو. اور ایک اور بڑی عام بات کہ ابھی جو اجازت ملی ہے دکانیں کھولنے کی، کام کرنے کی، وہ ایک مخصوص اوقات کار ہے، مخصوص ٹائمنگ ہے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائمنگ ختم ہونے سے تقریباً 1-2 گھنٹہ پہلے دکانوں پہ اتنا زیادہ رش ہو جاتا ہے، بیکریز پر اور گروسری سٹورز پر اتنا زیادہ رش ہو جاتا ہے، پھر جو ایک سوشل ڈسٹینسنگ کا ایک ہمیں خیال کرنا ہوتا ہے اس کا بھی پھر کوئی مقصد نہیں رہتا. تو ٹائمنگز پر بھی کوئی بات ہوئی ہے کہ دھیرے دھیرے آپ لوگوں کو ٹائمنگز بھی بڑھانی چاہیے دکانیں کھولنے کی؟ بے شک دیکھیں، ابھی ٹائمنگز کا اتنا کوئی مسئلہ یوں نہیں ہے کہ رمضان المبارک بالکل قریب ہیں، اور رمضانوں میں عام جو کاروبار کی بندش کا وقت ہے وہ نماز عصر ہے. تو یہاں اس وقت نماز عصر 5:30 بجے ہے، تو حکومت نے 5 بجے کا وقت رکھا ہے کاروبار بند رکھنے کا. تو از خود دکانیں 5 بجے بند ہو جاتی ہیں، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بہتر وقت ہے. البتہ جب وسط رمضان آئے گا یا آخری عشرہ بالخصوص شروع ہوگا تو عید کے لیے یقیناً لوگ خریداری کرنا چاہیں گے. اس وقت کا مغرب کی یعنی افطار کے بعد مارکیٹیں کھلتی ہیں، رات گئے تک کھلتی ہیں، تو اس میں یقیناً تبدیلی لازم طور پر کرنی ہوگی. حکومت کو رات کی یعنی بعد از افطار کے شہر کو کھولنا پڑے گا. اس میں بھی یقیناً تمام کاروبار نہیں ہے. آخری عشرے پہ یہ سوچا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے امکان ہے اس بات کا کہ ہر جگہ پر آخری عشرے میں جو مارکیٹس ہیں، دکانیں، ان کی ٹائمنگز کو بڑھایا جائے. بہت شکریہ عتیق میر صاحب میرے ساتھ تھے، نئی میر جنرل سیکرٹری انجمن پاکستان. آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، پاور سیکٹر سکینڈل پر وزیراعظم عمران خان کو پیش کی گئی انکوائری رپورٹ نے وزیراعظم آفس سمیت حکام بالا کی نیندیں اڑا کر رکھ دی ہیں. اس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ گزشتہ 13 سالوں کے دوران سبسڈی اور گردشی قرضے کے باعث قومی خزانے کو 4,802 ارب روپوں کا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے. جبکہ انکوائری رپورٹ میں گردشی قرضے اور بجلی کے نرخوں میں کمی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے کی سفارش بھی کی گئی ہے. گردشی قرضوں اور بجلی کی قیمت میں کمی کے حوالے سے دی گئی جو تجاویز ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ آئی پی پیز کا فرانزک آڈٹ کروایا جائے، سبسڈی اور گردشی قرضے میں صوبوں کی شمولیت کو مد نظر رکھا جائے، آئندہ 5 سالوں تک نیا پاور پلانٹ لگانے پر پابندی عائد کی جائے اور زیر تعمیر پاور پلانٹس پر نظر ثانی کی جائے، اور 25 سال پورے کرنے والے جو پاور پلانٹس ہیں ان سے بجلی کی خریداری کو ترک کر دیا جائے. کہ الیکٹرک کے 1600 میگا واٹ کے نئے پاور پلانٹ کی تنصیب کو روکا جائے، یہ بھی تجاویز میں شامل ہے. رپورٹ میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ 1994 کی پاور پالیسی کے مطابق 17 میں سے 16 آئی پی پیز نے 50 ارب 80 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی اور اس سے 415 ارب روپے سے زائد کا منافع حاصل کیا گیا ہے. زیادہ تر آئی پی پیز کے پے بیک کا دورانیہ 2 سے 4 سال کے درمیان تھا. انکوائری رپورٹ کے مطابق 1994 کی پاور پالیسی کے تحت 16 آئی پی پیز نے سرمایہ کاری کی مناسبت سے 18 گنا زیادہ منافع حاصل کیا. 6 کمپنیوں نے ایکویٹی پر اوسطاً 60 سے 79% ریٹرن حاصل کیا، جبکہ 4 کمپنیوں نے 40% کے قریب ایکویٹی پر ریٹرن حاصل کیا. اور دوسرے شعبوں کے مقابلے میں اگر بات کی جائے یہ منافع کئی گنا زیادہ رہا. حکومت کو یہ بھی تجویز دی گئی ہے کہ آئی پی پیز کے لیے 20 ٹیرف ڈالر سے روپے میں منتقل کر دیا جائے اور ٹیک اور پے کانٹریکٹ کی بجائے ٹیک اینڈ پے کانٹریکٹ شروع کیا جائے. جبکہ ساہیوال کول پاور پلانٹ اور قطری شراکت سے تعمیر پورٹ قاسم کول پاور پلانٹ 483 ارب روپے اضافی وصول کریں گے.
पावर सेक्टर इंक्वायरी रिपोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए तिजारत रज़ाक दाऊद, मुआविन खुसूसी नदीम बाबर, वफाकी वज़ीर मखदूम खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन के पावर प्लांट्स भी अरबों रुपए इजाफी मुनाफा कमाने में मुलव्वस पाए गए हैं, जो रिपोर्ट में बताया गया है। जबकि उनमें से वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए तवानाई नदीम बाबर ने पावर सेक्टर के स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट की मुखालफत में अब वो खुलकर सामने आ गए हैं। इस रिपोर्ट पर वो खुलकर तनकीद कर रहे हैं। नदीम बाबर ने वफाकी वज़ीर पावर डिवीजन और IPPs के साथ 6 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी के सरबरा उमर अयूब को 5 सफ़ात पर ख़त भी लिखा है। इस खत के जरिए नदीम बाबर ने इंक्वायरी रिपोर्ट को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए मुज़ाकराती कमेटी के सरबरा वफाकी वज़ीर उमर अयूब को उनकी सोच बदलने की कोशिश की है। हैरान कुन तौर पर नदीम बाबर की वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसी की बजाय वो IPPs के दिफा में मसरूफ हो गए हैं। नदीम बाबर खुद IPPs और रेंट पावर में जो है ना वो हिस्सादार है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक नदीम बाबर की ओरिएंट कंपनी 1 अरब 7 करोड़ इजाफी मुनाफा कमाने में जो है ना वो मुलव्वस पाई गई है, जो रिपोर्ट में बताया गया है। नदीम बाबर ने खत में लिखा है कि इंक्वायरी रिपोर्ट ने मेरी काविशों को ठेस पहुंचाई है। इंक्वायरी रिपोर्ट ने मुझे मायूस किया है। सिर्फ चंद IPPs इजाफी जो है ना वो मुनाफा कमाया है। उनके साथ टैरिफ में कमी पर बात होनी चाहिए। इजाफी पावर प्लांट्स लग चुके हैं। मुल्क की तलब के पेश नज़र इजाफी पावर प्लांट 6 माह बंद रहेंगे। जनरेशन प्लानिंग का फुकदान था, जबकि ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि आज के वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने वुज़रा को बाकायदा हिदायत की है कि नदीम बाबर, खुसरो बख्तियार और रज़ाक दाऊद का दिफा किया जाए। बकौल वज़ीर-ए-आज़म के तीनों शख्सियात जो है ईमानदार हैं, इसलिए वुज़रा को प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये हिदायत की गई है। अब मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया है इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल भट्टी ने। बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, बिलाखिर वज़ीर-ए-आज़म को ये रिपोर्ट पेश कर दी गई है। कल शेख रशीद साहब ने मेरे प्रोग्राम में बिल्कुल खुलकर कहा था ये तो चीनी से भी बड़ा स्कैंडल है, इसमें बड़े बड़े इंकशाफात जो है ना वो सामने आएंगे। अब जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वुज़रा को हिदायत की है, बड़ा हैरान कर देने वाली ये बात है कि उनको कहा गया है कि वो डिफेंड करें खुसरो बख्तियार का, रज़ाक दाऊद का और नदीम बाबर का। अब बात यह है कि जो वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहे हैं कि तीनों ईमानदार हैं, एटलीस्ट रिपोर्ट आने दें, फॉरेंसिक ऑडिट होना है, उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब कैसे कह सकते हैं कि इनको जो है ना वो डिफेंड किया जाए? जी शाज़िया, बिल्कुल आपने ठीक कहा और इस जानिब भी हम इसके ऊपर रोशनी डालते हैं। लेकिन जो शेख रशीद साहब ने बात की, चूँकि मुख्तलिफ औकात के अंदर प्रेजेंटेशंस हुई और इस मामले की हसासियत से वो आगाही हासिल कर चुके थे, और जिस बात की निशानदेही शेख रशीद साहब ने कही कि उसी मसले की निशानदेही हमने 11 अप्रैल को की इस पावर सेक्टर इंक्वायरी रिपोर्ट की दस्तावेज़ के हमरा, और हमने बताया था अपने नाजरीन को कि ये मुल्की तारीख का सबसे बड़ा मालियाती स्कैंडल है, जिसके नतीजे में कौमी ख़जाने को हज़ारों अरबों रुपए का नुकसान पहुँचा है और आने वाले दिनों में भी नुकसान पहुँचेगा। ये मुल्क, अवाम और रियासत इस अदायगियों के मुतहम्मिल नहीं हो सकती।